بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے حضور غوث پاک کی نسبت سے ایک محفل آپ نے دیکھی جس میں بڑے بڑے پیارے ثنا خان نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ آج جو ہے وہ ویڈیو کا اگلا پارٹ ہے جو اگلے دن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک بہت پیاری شخصیت کو میں دعوت دوں گا حضور غوث پاک کی شان میں آ کے وہ آپ کی زندگی کی کرامت کو بیان کریں گے، آپ کی ولادت کا ذکر ہوگا، باقی جو ان کی اپنی تیاری ہے انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ ان کو بلانے سے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں ہمیشہ کی طرح، آج پھر انہیں اسی لفظوں سے مخاطب کر کے دعوت دوں گا۔ وہ آئے میرے گھر میں یہ میری خوش نصیبی، وہ آئے میرے گھر میں یہ میری خوش نصیبی کہ آج ایک گناہ گار کو دیدار یار ہوگا۔ میری مراد جناب طلحہ خواجگی سے کہ وہ آئے اور آ کے اس محفل میں اپنا جو ہے وہ حصہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باواز بلند مل کے پڑھ لیں، صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ، آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم العلیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ ملت دارم حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جونی بھائی کو، انہوں نے 11ویں شریف کی محفل میلاد کا انعقاد کیا، اور بہت مہربانی آپ حضرات کی بھی، آپ بھی وقت نکال کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا بیٹھنا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ آج 19 نومبر اور 16 ربیع ثانی ہے۔ ویسے تو ذکر غوث الورا اور ذکر امام الانبیاء کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بے شک سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام مبارک عبدالقادر، اور آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک بغداد شریف کے اندر گیلان میں ہوئی۔ بعض لوگوں نے جیلان بھی لکھا ہے لیکن گیلان میں ہوئی۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چونکہ جیلان میں ہوئی اور عربی میں چونکہ گاف بولا نہیں، گیلان میں ہوئی، لیکن چونکہ عربی میں گاف لکھا نہیں جاتا تو اس لیے جیلان لکھ دیا، تو آپ کی ولادت گیلان میں ہوئی، جیلان میں نہیں۔ یہ دونوں ہی ایک صوبہ ہے اور ایک شہر ہے۔ گیلان جو ہے یہ ملک ایران کا 31واں صوبہ ہے گیلان، اور آپ کی ولادت بھی یہی ہوئی۔ یہاں پر بہت سارے باغات ہیں، کچھ مشاہدات ایسے ہیں، کچھ علمی نکات اس طرح کے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے آپ یہ بات مکمل تحقیق تک پہنچتی ہے کہ آپ کی ولادت گیلان کے اندر ہوئی۔ جیسے وہ حضرت غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا قصہ مشہور ہے کہ وہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تو ایک سیب آیا، آپ نے کھا لیا، تو وہ باغات اور وہ نہر گیلان میں ہے، جیلان میں نہیں، گیلان میں ہے۔ اور اسی طرح اور بھی جو مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں، اکثر جو کہا کہ 400 میل دور گئے بغداد سے تو وہ 400 میل گیلان سے بنتا ہے، تو گیلان میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ غوث اعظم ہے ولی حیران میں، چھوڑ دیا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ حضور غوث پاک سرکار نہیں، حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، میں نے کہا ہم غوث پاک جیسے نہیں، حضور جیسے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان کی شان وراء الورا، جب ان کی آل پاک میں سے غوث پاک ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں تو حضور جیسے کیسے؟ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت ہوئی آپ نے پہلا روزہ رکھ لیا، پہلا روزہ جب ولادت ہوئی پہلا روزہ رکھ لیا۔ اب مجھے جو اعتراض کرتے ہیں ان میں سے کوئی بتا دے کہ میں جب پیدا ہوا تو میں نے پہلا روزہ رکھ لیا، میں مان جاؤں گا کہ حضور جیسے الزامی طور پہ۔ تو حضور غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی پہلا روزہ رکھ لیا، ادھر کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، میں نے کہا ہم تو عبدالقادر جیسے نہیں ہیں تو حضور جیسے کیسے؟ ادھر ان کے جناب جو غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، ان کے کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا۔
کیونکہ یہ اولیاء کو مانتے ہی نہیں. میں نے کہا آپ غوث اعظم جیسے نہیں تو حضور جیسے کیسے؟ اور یہ موجود ہے میرے پاس تحقیق الاکابر فی قدم شیخ عبد القادر مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صفحہ نمبر 158 پر انہوں نے لکھا ہے کہ مجموع الفضائل کتاب سے نقل کیا ہے کہ پیارے غوث الاعظم کے پیدا ہونے کی خبر جناب رسول اللہ نے حضرت امام حسن کو دی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے غوث پاک کی ولادت کی خبر امام حسن مجتبیٰ کو دی تھی اور ان کو دی تھی اور فرمایا تھا کہ تیری اولاد میں سے فلاں صدی میں غوث الاعظم عبد القادر نام کا بندہ پیدا ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بیان کر رہا, یہ تو ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے, یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے, کوئی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں. میں نے کہا امام سخاوی کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, 6 لاکھ حدیثیں. امام بخاری علیہ رحمہ کو 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. بخاری کیلکولیشن کریں تو 2 لاکھ تو حدیثیں نہیں بنتی, بقایا کہاں گئی؟ بقایا حدیثیں کہاں پہ گئی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری میں ہو, مسلم میں ہو, ترمذی میں ہو, ابن ماجہ میں ہو, نسائی میں ہو یا اور کسی حدیث کی کتاب میں ہو, جو اس میں آگے وہی حرف آخر ہے. ہو سکتا ہے محقق کو اور کہیں سے حدیث مل گئی ہو جو ان کو نہ ملی ہو. دیکھیں نا, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے, ہر علم والے سے ایک اوپر علم والا ہے. جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ درزی ہے تو ایک کاریگر تو اس سے اوپر بھی کاریگر ہے. شاگرد اگر کاریگر ہے تو استاد اس سے اوپر کاریگر ہے. تو علم میں بھی یہی ہے, ایک اگر علم والا ہے تو اس سے اوپر علم والے بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو مل گئی ہو یہ حدیث پاک. تو امام حسن مجتبیٰ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ تیری اولاد میں سے فلاں صدی میں. یار یہ تو کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا نبی کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ فلانی صدی میں غوث اعظم کا بندہ پیدا ہوگا نام کا, تو کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں ہے. تو حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام وراء الورا, جناب غوث کہنا شرک ہے. غوث کہنا شرک ہے کیونکہ غوث کا معنی ہے فریاد رس. آپ اللہ کے علاوہ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم نظر کرم خدا را, اس طرح کے قصیدے پڑھتے ہیں, شرک کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی, غوث کا معنی ہے یہ فریاد رس ہے اور یہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا اچھا, یہ تو ہمیں بھی نہیں تھا پتہ, آپ کو پتہ چل گیا ہے. قرآن مجید میں اسماء الحسنہ کے اندر لفظ غوث نہیں ہے اور کسی حدیث پاک کے اندر نہیں آیا, قرآن میں نہیں آیا کہ یہ اللہ کا نام ہے, اللہ کی صفت ہے. لفظ داتا بھی قرآن میں, احادیث میں, اجماع امت سے جو نام ثابت ہوں وہ اللہ کے نام ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نام ہے توقیفی. اللہ کے نام کیا ہے؟ توقیفی. جو قرآن میں آئے, حدیث میں آئے یا اجماع امت سے ثابت ہوئے وہ اللہ کے نام ہے. یہ اللہ کی صفت ہے غوث. ہم جو غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر اولیاء کرام سے استعانت کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا 237. آپ فرماتے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. جب عام غوث ہی ہے تو پھر غوث الاعظم. جب عام غوث کی یہ شان ہے کہ زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے تو غوث اعظم کے بغیر سنی بھی قائم نہیں رہ سکتے, کیونکہ جب تک سنی ہے غوث اعظم کی 11ویں بھی ہوتی رہے گی, نبی پاک کی 12ویں بھی ہوتی رہے گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج, یہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا لیکن اب میں ذرا حوالہ مزید پیش کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں تو وہ سارے نکل جائیں. بعض نے اس واقعے کو اشارتاً نقل کیا, مختصر کر کے, تفصیل نہیں. بعض نے تفصیلی لکھا, لیکن اس سے میں اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتا ہوں. حوالہ جات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے عرفان شریعت. عرفان شریعت, عرفان شریعت کے اندر صفحہ نمبر 98 پر آپ نے یہ واقعہ نقل کیا اور اس کے آگے دلائل دیے. یہ میرے پاس موجود ہے جمال غوثیہ, جمال غوثیہ کتاب ہے اور صفحہ نمبر اس کا 210 ہے. یہ میرے پاس موجود ہے سلطان العارفین علیف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد منوی جلائی ہو, سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کلا نور الہدا. اس کے صفحہ نمبر
259 تذکرۃ الغوثیہ کتاب کے اندر ایک رسالہ ہے، اس کے اندر آپ نے یہ واقعہ نقل کیا۔ اس کے علاوہ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 51 نمبر صفحہ، اس کے اندر یہ واقعہ آپ نے نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری کتاب فتاوی افریقہ، آپ نے اپنے اس فتاوی افریقہ کے صفحہ نمبر 49 پر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو یہ واقعہ یہ آپ نے اس کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے فتاوی افریقہ کے اندر۔ تو اب یہ دلائل دینے کے بعد واقعہ کیا ہے، میں نے کیا عرض کیا ہے، کہیں مختصر ہے کہیں تفصیلی ہے، لیکن دلائل آپ کو دے دیے، آپ کا ایمان پختہ ہو جائے کہ یہ واقعہ حق کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام شب معراج جب براق پہ سوار ہونے لگے نا تو حضور غوث پاک کی روح انور آ گئی، حضور غوث پاک کی روح انور آ گئی۔ جب براق پہ سوار ہونے لگے حضور غوث پاک کی روح انور آئی، انہوں نے اپنی گردن آگے کی، حضور نے اوپر قدم رکھا، کلا نور الہدا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کے اندر الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں، کلا نور الہدا صفحہ نمبر 260، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ گردن کے اوپر حضور نے قدم رکھا اور فرمایا اے فرزند ارجمند، جس طرح میرا یہ قدم تیری گردن پہ ہے، تیرا یہ قدم میرے تمام امت کی ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہوگا۔ تو ان کا یہ بات بیان کرنا اپنی طرف سے نہیں تھا، بشارت رسول ملی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک وقت آیا کہ غوث پاک نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے فرمایا میرا یہ قدم تمام امت کی ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے، ایک وقت آیا۔ اور نسبت غوث الورا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا فیضان ہے، خزینۃ الاصفیہ مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت ابو اسحاق اغرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک شیر آ گیا۔ اب وہ شیر آیا، شیر کی خصلت کیا کھانا، شیر آیا اور فرمایا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں غوث اعظم کا مرید ہوں، میں غوث اعظم کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر نے قدموں کے اندر سر رکھ دیا۔ نسبت غوث الورا کا فیضان، جب غوث پاک کی نسبت کا شیر اتنا احترام کرتا تو پھر حضور کی نسبت کا کیا احترام کرتا ہوگا۔ اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو عقیدت کا اظہار آپ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، تمہاری چمک تمہاری دمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر پورا لکھ دیا، لیوا کے تلے ثنا میں گلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے رضا کی زباں تمہارے لیے، حضور یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ جب وہ شیر غوث اعظم کا اتنا احترام کرتا ہے ان کی نسبت کا، تو پھر رسول اللہ کی نسبت کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ یہی وجہ تھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مشکات المصابیح کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ بھی موجود ہے میرے پاس، یہ ایک حوالہ اشرف علی تھانوی کا جمال الاولیاء اس کی کتاب، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جمال غوثیہ اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مشکات المصابیح یہ حدیث کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے، مشکات المصابیح باب الکرامات ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ اپنے لشکر سے بچھڑ کے ایک جنگل کے اندر پہنچے، سامنے شیر آ گیا، کہا او شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، بس اتنا کہنا تھا، شیر نے آپ کو رستہ دکھایا، آپ کے جھنڈ تک پہنچایا۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو شیر نے جھنڈ تک، لشکر تک پہنچایا، قافلے تک پہنچایا۔ ارے شیر کو تو پتہ چل گیا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے حضرت سفینہ، یہ جو سامنے کھڑا ہے ابو اسحاق اغرب، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، تو حضور ہم جیسے ہو گئے۔ ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ عام بندہ نہیں، اس کو نسبت غوث ملی ہے، اس کو نسبت رسول ملی ہے۔ تو جو امتی رسول ہو، جس کو نسبت غوث بھی ملی ہو، جس کو نسبت رسول بھی ملی ہو، آج وہ اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ اور حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے، میں کھا لیتا ہوں، اے عبد القادر تجھے میری قسم تو پی لے، میں پی لیتا ہوں،
میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر اس کا ذکر فرمایا. کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے تجھے. سیرت النبی بعد از وصال النبی دیوبند مکتب فکر کا یہ بندہ ہے, مدح خاں ہے اس کا. صفحہ نمبر اس کا ہے جی 125. 125 صفحہ پر اس نے جو بات لکھ دی میں کہتا ہوں اخیر ہو گئی. 125 صفحہ اس کا, 125 صفحہ. کہتا ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عوارف المعارف کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب تک نکاح نہیں کیا جب تک حضور نے مجھے نہیں کہا. میں نے تب تک نکاح, اللہ اکبر, جس کو رب کہے کھا لے وہ کھائے, جس کو حضور کی طرف سے حکم آئے کہ تو نکاح کر لے. اوے ہم تو غوث پاک جیسے نہیں تو حضور جیسے کیسے. غوث پاک کو حضور نے حکم دیا کہ تم نکاح کر لو, انہوں نے نکاح کر لیا. اسی طرح ایک اور بات کہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دبدبہ جنات پر بھی تھا. ایک جگہ پر نا جنات ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گئی, وہ چھت کے اوپر کھڑی تھی. یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی افریقہ, اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل بھی فرمایا فتاوی افریقہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جن نے نا اٹھا لیا لڑکی کو چھت سے. ضمناً بات آئی ہے تو یہ عرض کر دوں میں, جنات انسان کو اوپر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو بھائی کے ساتھ میری ایک جنات کے اوپر بھی ایک ویڈیو آئے گی جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یا انسان نے جنات کو تکلیف دی ہو تب آئیں گے, یا جن عورت ہو, مذکر مونس دونوں ہوتے ہیں جن میں, یا جن عورت ہو وہ مرد کے اوپر عاشق ہو جائے, انسان مرد پر, تب حاوی ہوں گے. یا مرد جن ہو وہ عورت پر حاوی ہو عاشق ہو جائے تو تب آئیں گے. یہاں پر جن تھا مرد, عورت تھی انسان, وہ ہو گیا اس پہ حاوی, اس کو پیار ہو گیا وہ لے گیا. جب حضور غوث پاک کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا فلانی جگہ جانا, وہاں لکیر لگا کے بیٹھ دینا, جنات کا بادشاہ آئے گا اس کو کہنا مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے میری لڑکی کو مجھے واپس کرو. وہاں گیا, جا کے لکیر لگائی, دیکھا گھوڑے کے اوپر سوار ایک جنات کا بادشاہ آ رہا ہے. تو کہا میں غوث پاک کی طرف سے آیا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ فلانی جگہ سے میری ایک بیٹی اغوا ہو گئی ہے, تو آپ کا ایک جنوں میں سے کوئی ایک بیٹی کو اٹھا کے لے آیا, تو غوث پاک کا حکم ہے کہ اس کو دے دو ورنہ اس کی خیر نہیں ہے. جن کے بادشاہ نے جب سنا تو وہ ہل گیا, کہتا ہے کس نے کیا ہے؟ سامنے آئے. جب سامنے آیا کہتا حضور میں اس پہ عاشق ہو گیا تھا میں لے گیا. اس جن کے بادشاہ نے اس کے سر اڑا دیا اور دیا اپنی بیٹی, اس کی بیٹی کو دیا کہ یہ لو لے جاؤ. تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگی. یہ حضور غوث پاک کا دبدبا صرف جنات پر ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں میری عقیدہ جہاں تک ہے کہ ان لوگوں پر بھی حضور غوث پاک کا دل میں دبدبا ہے جو کہتے ہیں کہ 11ویں منانی نہیں چاہیے. ان کے دلوں میں بھی دبدبا ہے, ڈر ہے, اس لیے تو وہ کہتے ہیں 11ویں منانی نہیں چاہیے. تو حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ نے 12 سال ڈوبی ہوئی برات, کتنے ہیں جی 12 سال ڈوبی ہوئی برات. جمال غوثیہ موجود ہے میرے پاس, جمال غوثیہ کے اندر صفحہ نمبر 34 ہے, اور بڑھیا کا بیڑا میں پچھلی ویڈیو میں اس کا حوالہ دیا ہے, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. 12 سال بوڑھی ہوئی برات, حضور غوث پاک نے جب دعا کی تو وہ ساری برات باہر نکل ہے. جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی, امام الانبیاء کی شان پاک کیا ہوگی؟ حضور غوث پاک تو مردے زندہ کر سکتے ہیں, نبی زندہ نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں, تو پھر ان کے امام کی شان کیا ہوگی؟ اور حضور غوث پاک نے جو فرمایا نا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو انہوں نے کہہ دیا عالم مدہوشی میں کہہ دیا, یہ تو معاذ اللہ وہ غرور کر رہے تھے, تو جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں اپنے اکابرین کی جو تصریحات ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنا حوالہ نہیں, اکابرین کی, کیونکہ ہم سے زیادہ اچھا ہمارے اکابرین جانتے ہیں. یہ میرے پاس موجود ہے کتاب توضیح العقائد, اس کے اندر حضرت شاہ رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں, ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ میرا یہ تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر قدم ہے, کہتے ہیں انہوں نے عالم استغراق میں نہیں کہا, یعنی مدہوشی میں نہیں کہا, بلکہ وہ ہوش و حواس میں تھے جب انہوں نے کہا تھا. اسی طرح کا مضمون جمال غوثیہ کے اندر بھی ہے.
اب یہ کہنا کہ جناب وہ دکھا دیں کہ وہ کہاں ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو میں حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں مختصر کر کے. کلام نور الہدا، اس کے اندر بھی آپ کو یہ واقعہ جو شب معراج کا گزرا وہ آپ کو سنا دیا میں نے. اس کے علاوہ تفریح الخاطر کے اندر بھی واقعہ، اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. اس کے علاوہ جمال غوثیہ کے اندر بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں، جمال الاولیاء کے اندر بھی مل جائیں گے آپ کو، تھانوی کے پسندیدہ واقعات کے اندر بھی مل جائیں گے، یہ امداد المشتاق ہے اس کے اندر بھی مل جائیں گے آپ کو. اتنے حوالہ جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. اب میری گفتگو آخری مراحل کے اندر داخل ہو رہی ہے، میں 11ویں کی کچھ برکتیں بیان کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. جناب 11ویں نہ منائیں، یہ تو جائز نہیں ہے، تو یہ فلاں ہے، یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام کیسے ہوگی؟ 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ کلام پاک پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے، 11ویں کی محفل سجی ہے. ہمیں دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے عقیدے بتا وہ رہتے ہیں جن کا ان سے تعلق ہی نہیں ہوتا. میلاد کا مفہوم وہ بیان کریں گے جو میلاد کے مخالف ہیں. وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے اکابرین کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے آپ کیا کرتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، اس کی وجہ سے فتویٰ ہم سب کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ جناب میلاد آپ نے اس کا نام رکھا ہے، حالانکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو 11ویں کی اصل اصالِ ثواب ہے، یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ ارواح کو جو ہے وہ اصالِ ثواب کرنا، حضور غوث پاک کو نظر کرنا. چلو میری بات نہیں مانتے، پیر مہر علی شاہ کی مان لو. پیر مہر علی کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا مشتاقتی کتنے جا رہی ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب ختم نبوت میں انہوں نے بہت کام کردار ادا کی. مہر علی شاہ صاحب اور یہ جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے بڑا کردار، میں کہ کردار ادا کیتا جڑا لکھیا ہو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ تو تمہیں بتا دیا جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہ لغیر اللہ گولرا شریف سے چھپی ہے، اسلام آباد سے، وہاں کی چھپی ہے کتاب، اور صفحہ نمبر ہے جی اس کا 63 نمبر صفحہ کے اوپر فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک بزرگ تھے، ان کو 11ویں شریف سے بڑی عقیدت تھی. ان کو 11ویں شریف سے عقیدت تھی، اور وہ ان کے پاس ایک بکرا تھا. وہ ہر باری نا 11ویں شریف کا ختم دلاتے، غریبوں کے اندر کھانا تقسیم کرتے. انہوں نے ایک بکرا مخصوص کیا تھا. وہ بکرے کو نا شوق کے اندر عقیدت میں کبھی ادھر لے کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ میرے محبوب کا لالا ہے، اے میرے محبوب کا لالا ہے، یہ میرے محبوب کا لالا ہے. مہر علی لکھ رہا ہے 11ویں کو، تم نے صرف ان کو ختم نبوت تک رکھا ہے، عقیدے نہیں پڑھے ان کے. یہ کھلی ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 64 ہے، اس کے اندر 63 اور 64 دونوں پہ لکھا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے عقیدے بھی پڑھے. اگر آپ بزرگوں کے دیتے نا حوالے کہ فلاں نے یہ لکھا فلاں نے لکھا، تو ان کے عقیدے بھی پڑھے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں. اب آپ کو یہ کہانی کرائیں گے جناب غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں لکھ دیا رفع الیدین کا. مرزا صاحب بڑے شوق سے کہتے ہیں رفع الیدین، جناب غوث پاک نے لکھ دیا رفع الیدین. تو یہ دیکھ لیں حنفی کس نے نماز پڑھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ حنبلی ہیں. غوث پاک حنبلی تھے، حنفی نہیں تھے. ہم لوگ حنفی ہیں، حنفیوں میں رفع الیدین نہیں ہوتا. غوث پاک حنبلی تھے، حنبلیوں میں رفع الیدین ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین جو ان کی طرف منسوبہ وہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. شرح عقائد النفسیہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے. حاشیے کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ روایات موضوع ہیں، کچھ حدیثیں غیر مناسب ہے، صحیح نہیں ہے، موضوع روایات ہیں، اس لیے ان کی کتاب جو منسوب کی گئی ہے غلط ہے، یہ ان کی کتاب نہیں ہے. تو آپ کا جواب تو یہ ہے کہ جو کتاب ان کی طرف منسوب کی گئی ہے آپ ان میں سے ہمیں حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے رفع الیدین کیا. اگر غنیۃ الطالبین کو مانتے ہو تو پھر جو ان کے اندر عقیدے لکھے ہیں وہ بھی مانو. انہوں نے ابدالوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی مانو. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ جب نبی پاک آتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں شرک ہے، یہ بھی پھر مانو. تو غوث پاک کے پھر عقائد بھی پڑھو نا. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی. اور آپ جیسے جو کچھ مولوی ہیں نا آپ کے بیچ میں، وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. تو غوث پاک نے جو لکھا ہے آپ غنیۃ الطالبین کا حوالہ دینے سے پہلے پڑھیں انہوں نے کیا لکھا ہے. اچھا اب یہ 11ویں شریف شروع کیسے ہوئی؟ مفتی احمد یحییٰ خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 270 کے اوپر لکھتے ہیں، ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو بڑھیا کا بیڑا آپ نے نکالا تھا نا، اس بڑھیا نے ہی 11ویں شریف شروع کر دی تھی، یہ ادھر سے نکلی ہے. مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی جاء الحق صفحہ نمبر 270 فرماتے ہیں کہ کتاب یا زدہ مجلس میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضور کی 12ویں مناتے تھے.
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गौसे पाक के ख्वाब में आए, फरमाया तू मुझे 12वीं से याद करता है, लोग तुझे 11वीं से याद करेंगे। लोग मुझे, तूने मुझे 12वीं से याद किया है, लोग तुझे 11वीं से याद करेंगे। मालूम हुआ कि 11वीं भी हुजूर की अता है, हुजूर की तरफ से मिली गई है। जो बोलता है वो नेमत का नाशुक्र है, उसको पता ही नहीं है। उसने, मुझे पता है उन्होंने कह देना कहानी है, कहानी है, हम नहीं मानते। जो ना आप ना माने, लेकिन बराए मेहरबानी मोतबाना गुजारिश है, आप फतवा भी ना कोई लगाएं, इसको हराम भी ना ठहराएं कि जो लोग है कहें कि यूनिवर्सिटी आराम खा के जा रहे हैं, हालांकि है गल कोई नहीं। तो आप इस तरह का फतवा भी ना आपकी मेहरबानी लगाया करें। तो हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शान वराउल वरा, आपका विसाल मुबारक हुआ 11 रबीउल सानी बगदाद शरीफ के अंदर, आपका मज़ार मुबारक भी इराक़ के अंदर है। आपने कुल उम्र पाई 51 साल। 51 साल की उम्र के अंदर आपने जो जो कारनामे अंजाम दिए, वो रहती दुनिया तक आप बेज़र से लिखने के काबिल हैं। हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला की हमारा मकसद ये नहीं कि हमने 11वीं खा ली बस खा के चले गए, नहीं, गौसे पाक की तालीमात पे भी अमल करना ज़रूरी है। जो हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला ने जिसके लिए सारी ज़िंदगी तबलीगें की, हज़ारों की तादाद में खुतबात दिए, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इसी वजह से जब वो पढ़ने के लिए जा रहे थे, सामने एक अहमद नाम का बंदा था, डाकू था, कहा तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे इधर फलानी जेब के अंदर सोने के अशरफी हैं। उसने, आपने जब दिखाई तो उसने कहा यार ये बंदा अपनी माँ से किया वो वादा नहीं तोड़ रहा, तो मैं अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। 40 बंदे थे, कितने थी? 40 बंदे थे। अब वो 40 बंदे थे, उन सब ने तौबा की, ताइब हो गए। तो हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने कभी झूठ नहीं बोला। आज यहाँ 11वीं खाने वाला झूठ पे झूठ बोलता है, 12वीं मनाने वाला झूठ पे झूठ बोलता है। हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ने दीन की तबलीग की। हमारे यहाँ तबलीग करते हैं लोग, दीन की बात लाजमी बताएंगे, लेकिन सुनी सुनाई बताएंगे ज़रूर, लेकिन सुनी सुनाई बताएंगे। तो मोतबाना गुजारिश है, जब भी दीन की बात बताएं पूरी तहकीक करें, सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं आपने करनी। मिशकातुल मसाबी के हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे कर दे। और हुजूर गौसे पाक की शान में 2 मनगढ़ंत रिवायात हैं, वो उनकी निशानदेही करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँ। एक ये कहते हैं कि उन्होंने रूहों का थैला इजराइल से छीन लिया, उन्होंने इजराइल से रूहों का थैला छीन लिया, इस तरह का वाक़या बयान किया जाता है, ये भी झूठा है। और एक वाक़या जो इनके अपने मसलक ने लिखा है, थानवी के पसंदीदा वाक़यात, थानवी के पसंदीदा वाक़यात किताब है, और सफ़ा नंबर इसका 38 इसके अंदर ये नकल करता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं जनाब बरेलवी ने वाक़या बयान कर दिया है। मैंने कहा जिन्होंने बयान किया उनको पढ़े भी, किन्होंने बयान किया है, हमारे उलमा ने रद्द किया, इसका झूठा वाक़या है। कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का एक धोबी था, वो मर गया। जब मरा तो कब्र में गया, मुनकर नकीर ने पूछा, सवाल जवाब किया उससे, कहने लगा हुजूर मैं तो बड़े पीर साहब का धोबी हूँ। फरिश्तों ने उसको मुस्कुरा के हंस के छोड़ दिया, मुस्कुरा के छोड़ दिया। ये वाक़या झूठा, ये झूठा वाक़या है। अवाम में बड़े ज़ोरों शोर से ये वाक़या बयान किया जाता है। कुछ लोग जो वाइज़ीन आते हैं वो भी मसाला लगाने के लिए, वाह के लिए बयान कर जाते हैं, हालांकि ये वाक़या झूठा है। तो अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ समझा है, अल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी जोनी भाई का इस मिलाद शरीफ की तकरीब को, पहले मिलाद है ना, फिर बाद में 11वीं है। इस मिलाद शरीफ की तकरीब को बस सिलसिला 11वीं शरीफ सजाना, इनेकाद करना, आप हजरात का तशरीफ लाना, सुनना सुनाना अपनी बुलंद व पाकीज़ा बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो अगर गलती कोताही हमसे पढ़ने में हो गई है तो अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में माफ़ फरमाए, और आइंदा फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिलाद शरीफ की तकरीब सजाने की तौफीक अता फरमाए और हमें आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, ये थे तलहा ख्वाजगी। हमेशा की तरह आज भी इनका अंदाज़े गुफ्तगू और वलवला और तजस्सुस इनके अंदर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में भी, रिज़्क़ में, सेहत में बरकतें अता करे। एक मोहब्बत है हमें इनसे, और इनको अल्लाह ने एक इल्म अता कर रखा है, उस इल्म की बुनियाद पर ही हमें इनसे मोहब्बत है। और सरकार की शान और अहले बैत की शान हो, सहाबा इकराम की शान हो, और आगे औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन की शान क्यों ना हो, वो एक अपने ही अंदाज में ये पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और इनके घर वालों को हमेशा अपने ही फरमान में रखे। तू है ताजदारे वली गौसे आज़म, तू है ताजदारे वली गौसे आज़म, तू फैज़ाने मौला अली
غوث اعظم، سبحان اللہ، تو فیضان مولا علی غوث اعظم، کیا کم بھی اذنی سے مردے کو زندہ، کیا کم بھی اذنی سے مردے کو زندہ، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، کیا کم بھی اذنی سے مردے کو زندہ، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، ہے سارا جہاں مثل رائی کا دانہ، ہے سارا جہاں مثل رائی کا دانہ، بصیرت وہ تم کو ملی غوث اعظم، بصیرت وہ تم کو ملی غوث اعظم، گئے ایک ہی وقت میں 70 گھروں میں، گئے ایک ہی وقت میں 70 گھروں میں، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ یہ تھے جناب طلحہ خواجگی۔ اب ہم اس محفل کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے درود و سلام سرکار کی شان میں پیش کی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے، پھر جو ہے وہ کچھ کھانے کا اہتمام ہم نے آپ تمام حاضرین کے لیے کر رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہے یہ حسرت در پر آئے، اشک کے دریا بہائے، داغ سینے کے دکھائے، سامنے ہو کر سنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہمدرد ہو مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم برد لائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ سبحان اللہ، آمین، سبحان اللہ، آمین۔ آمین، سبحان اللہ۔ دعا کے لیے تمام
یہاں پر جو حاضرین موجود ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے اپنے ہاتھوں کو آوازیں بلند کیجیے گا اور دعا کیجیے گا، اپنے دل میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر آنکھوں سے نکلا اشک بھی آپ کا قبول ہو جائے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس محفل کا جو مقصد تھا وہ بھی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک و مولا، سب سے پہلے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ میرے مالک، تجھے توبہ بہت پسند ہے اپنے بندے کی، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے اونچے ہاتھوں کی لاج رکھی میرے مالک و مولا۔ اس محفل میں جو لوگ تشریف فرما ہیں، اس محفل کے لیے جن جن حضرات نے جو جو کاوش کی، جو جو اپنا حصہ ڈالا، ہر اس شخص کے لیے میں دعا گو ہوں میرے مالک و مولا، اس کے لیے رحمتیں اور برکتیں اپنی نظر کرم فرما دے میرے مالک و مولا۔ اس کے بعد تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے چنا میرے مالک و مولا۔ اے میرے مالک، اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک، جو لوگ دور دراز سے اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کا وقت بہت ہی قیمتی تھا، اپنے اپنے گھروں سے اجازت لے کر پہنچے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ صحت یابی والی لمبی زندگی عطا کر۔ اے میرے مالک، جو لوگ بے روزگار ہیں، تمام کو رزق حلال اور آسان رزق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے، تمام کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک، پیارے حبیب کے صدقے، آپ کی اہل بیت کے صدقے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اہل اولیاء کرام کی محبت پیدا کری میرے مالک مولا۔ اس محفل میں جن جن لوگوں نے جو پڑھا، اپنی اپنی خدمات سر انجام پیش کی، خصوصاً بالخصوص ایک قرآن پاک جو ہے وہ حضور غوث پاک کی اصال ثواب کے لیے پڑھا گیا، اے میرے مالک اس کا ثواب بھی حضور غوث پاک کی پاک بارگاہ میں قبول پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے میرے مالک، ہمارے دلوں کو جاننے والے تو ہماری نیک تمنا اور حاجتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک، بچیوں کے نصیب اچھے کر، بچوں کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنا میرے مالک و مولا۔ جو پریشان حال ہے تمام کے لیے پریشانیوں کو دور فرما، گھر میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارا ہمسایہ بھی ہم سے اگر پریشان ہے تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس سے بھی توبہ طلب کرتے ہیں۔ وہ رشتہ داروں میں لوگ پریشان ہیں ہم سے، تو میرے مالک اس ویڈیو کے توسل سے سب تک میری آواز جا رہی ہے میرے مالک مولا، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے میرے مالک، سب سے توبہ کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہم سے غلطی ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو میرے مالک و مولا، تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس شخص سے بھی توبہ کرتے ہیں میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، اپنا نظر کرم فرما دے، رحمت کر دے، برکت کر دے میرے مالک و مولا۔ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ورقبول ونود صدامان آل رسول۔ اے میرے مالک و مولا، کچھ ایسی دعا جو لوگوں نے ہمیں مانگنے کے لیے کہا ہے، ان کے سب کے نام تو نہیں لے سکتے ہم، لیکن تو تمام کے دلوں کی حاجت و تمناؤں کو جانتا ہے، تو تمام کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو دعا ہمارے دماغ میں تو ہے لیکن زبان پر نہیں آ رہی میرے مالک، تو وہ بھی جانتا ہے، تو وہ بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک، اس محفل کے بعد جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے وہ بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور لنگر کو ہمارے لیے باعث شفا فرما میرے مالک و مولا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ ناظرین، جو ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا کی وہ تمام نعمتیں عطا کرے جس کے آپ طلبگار ہیں۔
خاص طور پہ میں اپنی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں. جونی برو کی ٹیم کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے. ایسے ہی سرکار کی حمد و ثنا کو بیان کرتے رہیں، محفل میلاد مناتے رہیں. اب ہمیں اجازت دیں، دعا کیجیے گا اللہ رب العزت ہمارا مل کر بیٹھ کر پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین الہی آمین.